پاکستان تحریک انصاف اور پابندی کی باتیں، اور جس کو آپ بہت ڈاڈا کہتے ہیں، جس کی بات کہتے ہیں آپ اٹل ہوتی ہے. اٹل میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو بھائی صرف یہ کہا ہے اٹل تو ایک ہی فرمان ہوتا ہے اوپر والے کا. نہیں اس میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ فیصل واڈا سب سے ڈاڈا کہ وہ بڑی تکڑی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بہت ساری باتیں اگر آپ ان کے پولیٹیکل کیریئر پر نگاہ ڈالیں تو وہ بس ٹھیک ہے ہنسی مذاق کی بھی ثابت ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ایک زمانے میں یاد ہے جب یہ وزیر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ ڈالروں پہ شاید پتہ نہیں کیا کتنی نوکریاں، جب وہ خود کو یہ تیل ویل نکل رہا تھا. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی اچھی سٹوری دینے کے لیے بھی بات ہوتی ہے. لیکن اگر میں یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے سفر کرتا ہوا سوموار کو فیصل واڈا کے بیان تک پہنچوں کہ -1 مان لیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کون مان لے؟ ہم سب مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے ہم سب کا کیوں ذکر ہو گیا مثال کے طور پر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں -1 مان لو، نہیں تو پی ٹی آئی مائنس ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ جو -1 کا لفظ ہے نا، یہ میں نے سب سے پہلے 1988 کے الیکشنز کے بعد سنا تھا. اتنا پرانا ہی؟ جی سر. اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھیے فوج کی چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد سے بدگمانیاں ہیں دونوں جانب، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ الیکشن تو جیت گئے ہیں تو آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بجائے آپ مخدوم امین فہیم مرحوم کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہیلو تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ہرڈ آف -1. تب بے نظیر صاحبہ کو -1 کرنے کی بات ہوئی. ٹھیک ہے جی اس وقت. لیکن وہ تو پھر معاملات مذاکرات سے انگیجمنٹ سے بے نظیر صاحبہ نے خود میرے خیال میں وہ انگیجمنٹس کی تھی. نہیں ان کی جانب سے چودھری اعتزاز احسن صاحب ٹھیک ہے اور جناب افتخار گیلانی صاحب وہ جا کے ملاقاتیں مرزا اسلم بیگ سے کرتے تھے. تو پھر ایک یعنی کہ ٹرانسفر کا کیا وہ ایک یعنی فارمولا جس کے تحت غلام اسحاق خان کو صدر بنانا کنسیڈ کیا گیا، یہ طے کیا گیا کہ جی نیوکلیئر پروگرام پر سویلین گورنمنٹ کا قبضہ نہیں ہوگا، اور افغانستان کے جو معاملات ہیں اس میں ہم سٹیک ہولڈرز ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ایک افغان سیل بنا تھا جس کا اجلاس ہوتا تھا، جس میں امریکی سفیر بھی موجود ہوتے تھے اور وزیر اعظم بھی ہوتی تھی، جس میں فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اور اسی سیل کے نتیجے میں جلال آباد پر حملہ ہوا، کیونکہ وہاں پر اس وقت کے جو مرحوم ڈی جی ایسا ہی تھے وہ بہت زور دے رہے تھے کہ بہتر ہو کہ اگر جلال آباد جو ہے وہ افغان مجاہدین لے لیں اور وہاں پر اپنی افغان گورنمنٹ ان ایگزائل ڈکلیئر کر دیں تو اس کو پھر ریکگنائز کروا لیا جائے. لیکن وہ بیک فائر کر گیا. چلیں تو میں نے اس وقت سنا تھا یہ. اچھا وہ تو صرف -1 کی بات ہو رہی تھی، لیکن -1 جو میں نے پریکٹیکلی ہوتا دیکھا ہے تو وہ آج کل دیکھ رہا ہوں. وہ کون ہے بھائی؟ میں نے 1990 میں جب گورنمنٹ توڑی گئی تھی غلام اسحاق خان صاحب نے، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ غلام اسحاق خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ نواز شریف سنتے نہیں ہیں، ان کی جگہ اگر شہباز شریف بن جائیں تو ہمیں بہت اطمینان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. شہباز شریف شروع سے فیورٹ ہیں غلام اسحاق خان صاحب کے زمانے سے، مطلب آغاز سیاست سے ہی وہ ہاٹ فیورٹ ہیں. 2024 سے جو -1 کی بات چل رہی ہے بالآخر اس کا 2025 میں اگر عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے. 1990 سے جو چل رہی ہے آپ کریں گے 2024 سے؟ میں تو 1988 سے شروع 88 سے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے آپ کو تو ایک تو تھوڑا سا آپ یعنی شرمندہ بھی ہو جایا کرتے ہیں، میرے سے غلطی ہو میں ہمیشہ معافی مانگتا ہوں. میں بھی شرمندہ ہوں. تو آپ بارہا کہتے تھے بس جی وہ آ رہے ہیں لندن سے. میں نے کہا نہیں بھائی تو آئے نا لندن سے. پھر تو اس وقت اگر سیاسی اعتبار سے کوئی شخص -1 ہے تو بھیا وہ تو میاں محمد نواز شریف. عمران خان بھی مائنس ہے. عمران خان تو زیادہ مائنس ہیں، دونوں مائنس ہو گئے. جب عمران خان زیادہ مائنس ہے وہ کم مائنس ہے. اور ایک صاحب بالکل نہیں ہے وہ، بلکہ دوبارہ ایوان صدر آ گئے آصف علی. وہ تو آ گیا. باقی سارے ٹھیک ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے
عمران خان کو -1 نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ابھی انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا. ہاں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1985 کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا. وہ تو خیر پوری پی ڈی اے پہ اس پارٹی نے نہیں لیا نا. ان پر پابندی لگ گئی. اب ان کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا سکی ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے، اللہ معاف کرے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی اللہ انہیں اور زندگی دے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو تحریک انصاف مانے گا ہی نہیں. عمران خان کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جی بیرسٹر گوہر ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، یہی ہی دیٹ از ویئر دا کرائسس از. کہ بھئی اگر کوئی اور لوگ بیٹھ کے قابل اعتبار ہوتے اور وہ اس قابل ہوتے، اور اس کے لیے سر جو ہو رہا ہے، اگر آپ کو سیاسی تجزیہ کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطیاں بھی، ذاتی طور پر میں یہ پسند کرتا کہ جمعے کے دن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ نہ ہوتی اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ نہ کہا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بھی خود، آپ کے ساتھ اتنے دنوں بعد آپ کی ایک بہن کی ملاقات ہو جاتی ہے اور مقصد اس کا اس تاثر کو نفی کرنا ہے کہ آپ سے جو انڈیا نے پھیلا رکھا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کو بہت ہی سیریس جو ہے وہ بیماری ڈیتھ تک بات چلے گی نا کہ عمران خان نے خدا نخواستہ. وہاں سے نکلتے ہی پہلا لفظ جو عظمیٰ بی بی کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے. Now, that was the message. اب بات کو یہیں تک رکھ دیا جاتا تو بات آگے نہیں بڑھنی تھی. لیکن ایک ٹویٹ آ گیا. اب اتفاق نہ ٹویٹ اچانک نہیں آتا. اس سے پہلے ایک سٹوری مسلسل چل رہی تھی کہ جی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ایسا حسین اتفاق ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ملاقات ہوتی ہے تو اسکائی نیوز کی ہماری بہت ہی عزیز افغان نژاد جو اینکر ہیں یلدا حکیم صاحبہ، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت انڈو پاکستان ٹینشن کے دوران جو ہے ظاہر کر دی تھی، وہ ایک باقاعدہ پروگرام کرتی ہیں جس میں علیمہ خان صاحب، علیمہ بی بی کو لے کر کچھ اس قسم کے بہت یعنی پرووکیٹو. اچھا بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی اور پھر ایک لمبا چوڑا یعنی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ اب وہ دیکھیں نا، حکومت سے بھی مجھے ایک گلہ ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ سنجیدگی سے ایلان مسک کے ایکس کو سیریسلی اپروچ کیا ہے کہ سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے جس کو آپ نے بلو ٹک دے رکھی ہے. دیٹ پرسن از ان جیل.